فقہ کی تمام کتابوں میں موجود ہے، تمام کتابوں موجود ہے۔ کون کس مسجد میں کیا بیان کرتا ہے میں نے کبھی نوٹس نہیں لیا، جاؤ تمہارا حق ہے، تم سمجھو گے۔ ایک خبیث نے مجھ کو فون کیا اور کہا کہ میں راجستھان سے بول رہا ہوں، یہ جو حدیث میں ہے یکونو فی آخر زمان دجالون کذابون، ایک جماعت ایسی ہوگی جو جھوٹے ہوں گے، تو جھوٹ پہلا تو یہ وہ راجستھان سے بول رہا ہوں اور یہی کا تھا۔ اس کا میں نے پورا آئی ڈی پروف نکال لیا، اس کا نام بھی نکال لیا، اس کا ایڈریس پروف بھی نکال دیا۔ یہ جھوٹا جو اپنے آپ کو اہل حدیث کے نام سے جوڑتا ہے، رانچی شہر کا رہنے والا ہے اور راجستھان سے کہہ رہا میں پوچھ رہا ہوں، ایک جھوٹ۔ دوسرا جھوٹ یہ کہا کہ آپ نے کہاں سے کہہ دیا؟ میں نے کہا کہ بھائی میں نے کہا دلیل دیا، جمعے کی تقریر لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، سن لو۔ اور الحمدللہ اس بیان سے جو جمعے میں ہو رہا ہے، جن نوجوانوں نے اس کا اہتمام کیا ہے، یہ ایسا ہے کہ اب یہ دعوت صرف اقرا میں نہیں، اقرا سے باہر بھی پہنچ رہی ہے، پورے علاقے میں لوگ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یاد رکھنا، میں ایک اپیل کرتا ہوں کہ ڈاکٹر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک فزیشین ہوتا ہے، ایک سرجن ہوتا ہے۔ ایک فزیشین ہوتا ہے، سرجن ہوتا ہے۔ جب بہت مجبوری ہو جاتی ہے ڈاکٹر کی تو ڈاکٹر کا آپریشن کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے آپریشن کے بغیر کام نہیں چلے گا، آپریشن ضروری ہے۔ اسی لیے اسی طریقے سے ہر معاملات میں فزیشین بھی ہوتا ہے اور سرجن بھی ہوتا ہے۔ کچھ علماء ہیں جو فزیشین ہیں، کچھ علماء ہیں جو سرجن ہیں۔ بہت مجبوری میں آپریشن کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے لوگ کلب سے، جوئے کے اڈے سے، بیٹھکوں سے، شراب خانے سے اور دوسری جگہوں سے خوشامد کر کے لاتے ہیں کہ چلو بھائی مسجد میں دین کی بات ہو رہی ہے۔ سالوں سال محنت ہوتی ہے اس پر۔ ہمارے لوگ مختلف میدان میں دعوت و تبلیغ کے لوگ محنت کرتے ہیں، خوشامد کر کے جوڑ کر کے لاتے ہیں، نمازی بناتے ہیں، اور یہ بے ایمان اس کے پاس اردو کی کتاب لے کے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سورہ فاتحہ نمازیں پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ نہیں بھائی نہیں پڑھتے۔ ارے نماز نہیں ہوگی۔ جب یہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا تب اس کو فکر نہیں تھی، یہ بے نمازی کو نماز بنانے کی دعوت نہیں دے رہا تھا۔ لیکن جب ہمارے لوگوں نے اپنی دعوت، اپنی محنت، اپنا وقت، اپنا جان، اپنا مال لگا کر کے، شراب چھڑا کر کے، جوا چھڑا کر کے، چرس گانجا افیم سے اٹھا کر کے مسجد میں لا کر کے کھڑا کر دیا، اب یہ جواڑی، یہ شرابی اب دین کا داعی بن گیا، چہرے میں داڑھی ہے، ٹوپی ہے، اب اس پر حدیث پیش کی جا رہی ہے۔ اب بتاؤ، یہ 20 سال تک جوئے میں تھا، اڈے میں تھا، شراب میں تھا، یہ حدیث پڑھے گا، تم اس کو حدیث دکھا رہے ہو؟ اس کو نمازی کس نے بنایا؟ اس کو مسجد سے کس نے جوڑا؟ اس کو کلمے سے کس نے جوڑا؟ بے حیا، تم کو شرم آنی چاہیے حدیث پیش کرتے ہوئے۔ حدیث ہی کے ذریعے سے، فضائل کی جو حدیثیں ہیں اسی حدیث کو پڑھ کر کے اور سن کر کے اس کے اندر نماز کا شوق پیدا ہوا، اس کے اندر جنت جانے کا شوق پیدا ہوا، اس کے اندر اپنی بے ایمانی کا احساس پیدا ہوا، اس کے اندر یہ احساس جگا ہم کہاں تھے اور ہم کو کہاں ہونا چاہیے۔ اس لیے ضروری تھا۔ اب میں نے اس کو کہا کہ بھائی میں نے خطبے میں جمعے میں بیان کر دیا کہ قربانی کے جانور میں عقیقہ درست ہے، حوالہ دیجئے۔ میں نے کہا تم حوالہ لینے والے کون ہوتے ہیں؟ تم ٹھیکیدار ہو؟ ارے تم کو ہم حوالہ دے، تم کون ہوتے ہو حوالہ دینے والے؟ اب اس نے بدتمیزی سے جب پیش آئی تو میں نے بھی اسی لہجے میں بات کیا، بہت ساری چیز اس میں کاٹ دیا ہے۔ میں نے کہا کہ میں تو صرف زبان کا استعمال کر رہا ہوں، میں وہ عالم نہیں ہوں، میں وہ عالم ہوں جو پٹک کے سینے میں چڑھ جاتا ہوں، پٹک کے سینے میں چڑھ جاتا ہوں، میں وہ عالم ہوں۔ تم کیا سمجھا؟ سامنے آؤ، اگر تمہاری ماں نے دودھ پلایا تو سامنے آؤ، علمی گفتگو کرو، ہم کو سمجھا دو یا ہم سے سمجھ لو۔ آؤ حوالہ دیکھنا چاہتے ہو فیس ٹو فیس آؤ، بزدلوں کی طرح فون میں بات کرتے ہو۔ اب بتاؤ، رانچی کا وہ خبیث رحمت کالونی کا رہنے والا جو ابھی کچھ دن پہلے سرفراز چوک کے آگے جو اہل حدیث مسجد ہے وہاں انہی کی جماعت نے اس کو جوتا چپل لگائی، یہ پاخانے میں گھس گیا تھا۔ نام اس کا نیر سلفی ہے،
نیر سلفی ہے. نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس بے ایمان کو، صحابہ کو اور اماموں کو برا کہنے والا، حضرت عمر کو بدعتی کہنے والا، حضرت عمر کو بدعتی کہنے والا، امام اعظم ابو حنیفہ کو گندی نالی کے کیڑے سے زیادہ ناپاک کہنے والا وہ نیر سلفی جو رسالدار نگر کے رحمت کالونی میں رہتا ہے، اس نے اور ایک رضوان علی نے، اس نے فون کیا، سارے ڈیٹیل معلوم ہو گیا. میں نے کہا تم آؤ سامنے ہے. میں ڈر کر کے میدان چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہوں. اللہ نے اتنا حوصلہ تو دیا ہی ہے اور اس شہر نے دیکھا بھی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ دوسرے عالم ہوں گے، اچھا معاف کیجیے گا حضور غلطی ہو گئی، آئندہ ایسی بات نہیں کریں گے. ایسے بھی لوگ ہیں نہیں. حضرت عمر کی سنت پر عمل کرنے والا عالم بھی ہونا چاہیے کہ نہیں. حضرت عمر کہتے تھے بات بات میں نکالے تلوار، کیا یا رسول اللہ تلوار نکالیں کیا؟ تو اس لیول کا بھی تو عالم ہونا چاہیے اس شہر میں، اور ضروری ہے. لہٰذا آپریشن بھی ضروری ہے اور فزیشین علاج بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا